بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ کسی زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا نام آزر تھا۔ یہ آزر اپنے ہاتھوں سے بت بناتا تھا اور اس کو بیچتا تھا اور خود ہی اس کی پرستش بھی کرتا تھا۔ ایک بہت بڑا گھر بتوں کے لیے مخصوص کر لیا تھا، اس میں بہت سی مورتیاں رکھ چھوڑی تھی۔ آزر اور تمام لوگ عبادت کی غرض سے اسی بت خانے میں آتے تھے اور ان بتوں کے سامنے اپنا سر جھکاتے تھے، انہی سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ آزر کا ایک لڑکا تھا جو بہت ہونہار تھا، ان کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اور خود اپنے باپ کو بتوں کے آگے سر جھکاتے اور پوجا پاٹ کرتے دیکھتے تھے تو بہت افسوس کرتے تھے، اپنے دل میں کہتے تھے کہ یہ بت تو پتھر کے ہیں جن کو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اب ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو خدا بنا لیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنائیں پھر خود ہی ان کی پرستش کریں، اور مزہ یہ کہ بت نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور نہ ان میں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ مکھیاں اڑانے تک کی تو ان میں طاقت نہیں۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ جب ان پر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں تو یہ اڑا نہیں سکتے۔ چوہا ان کے سامنے سے کھانا اٹھا لے جاتا ہے تو یہ روک نہیں سکتے۔ جب یہ خود اپنی تکلیف دور نہیں کر سکتے تو یہ کیا کسی کو آرام پہنچائیں گے یا کسی کی تکلیف دور کر سکیں گے؟ پھر کس لیے لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور کیوں ان کے آگے سر جھکاتے ہیں؟ بار بار ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ لوگ ان پتھروں کی مورتیوں سے کیوں مانگتے ہیں جن میں حس و حرکت بھی نہیں؟ ان سے اپنی خواہشوں کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کو کیا دے دیں گی؟ کون سا آرام پہنچا دیں گی یا کون سی تکلیف دور کر دیں گی؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے تھے کہ اے ابا جان، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کس لیے ان کے آگے سر جھکاتے ہیں؟ ان بتوں سے آپ کیوں سوال کرتے ہیں؟ ابا جان، بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ بت نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان۔ آپ کس لیے ان کے آگے کھانا رکھتے ہیں اور کیوں پانی رکھتے ہیں؟ ابا جان، بڑے تعجب کی بات ہے، یہ بت نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، پھر آپ کس لیے ان کی خاطر کرتے ہیں؟ آزر ان باتوں کو سن کر غصے سے بے تاب ہو جاتا تھا اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ آتا کیسے؟ اس کی عقل پر تو پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی طرح اپنی قوم کو سمجھاتے تھے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ بجائے اثر لینے کے اور غصہ ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ اس طرح نہ مانیں گے، اب کوئی دوسری ترکیب کرنا چاہیے۔ سوچتے سوچتے ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ دل میں کہا، ٹھہرو، جب تم سب چلے جاؤ گے اور بت خانہ خالی ہو جائے گا، اس وقت میں ان بتوں کو توڑ دوں گا، قسم خدا کی ضرور توڑوں گا، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ تہوار کا دن آیا، بچے بوڑھے جوان سب خوشی منانے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور میلے کی طرف چلے۔ آزر بھی چلا اور چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تم کیوں نہیں چلتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا دل نہیں چاہتا اور میں بیمار بھی ہوں، مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں۔ جب سب چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام تنہا رہ گئے تو بت خانے میں آئے اور بتوں سے کہنے لگے، یہ کھانا پانی رکھا ہے، کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ بت خاموش رہے اور بولتے کیسے؟ کہیں پتھر بھی بولتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم کو کیا ہوا؟ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ لیکن سب بت بنے بیٹھے رہے، کچھ نہ بولے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور کلہاڑی اٹھا کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی تاکہ سب لوگ سمجھے کہ یہ سب اسی بڑے بت کا کیا دھرا ہے۔
جب سب لوگ میلے سے پلٹے اور عبادت کی غرض سے بت خانے میں آئے تو یہاں اور ہی تماشا دیکھا کہ تمام بت ٹوٹے پڑے ہیں اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے، گویا ساری کارستانی اسی کی ہے۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت گھبرائے اور تعجب کرنے لگے۔ لوگوں کو سخت غصہ آیا اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کی بے عزتی کس نے کی ہے؟ وہ کون گستاخ ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا، ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے اکثر ہمارے معبودوں کے پیچھے پڑا رہا کرتا تھا اور ان کے نام دھرا کرتا تھا، ہو نہ ہو یہ اسی کی حرکت ہے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انہی بڑے صاحب سے پوچھو، بول سکتے ہوں گے تو بتائیں گے۔ لوگ سمجھتے تھے یہ بت پتھر کے ہیں، ان میں بولنے کی طاقت کہاں؟ بڑا بت بھی ایسا ہی ہے، اس میں اس کی قدرت کہاں کہ چلے اور توڑ دے؟ کہا، ابراہیم علیہ السلام تم جانتے ہو کہ بت نہیں بولتے، پھر ہم ان سے کیا پوچھیں؟ نہ یہ چل سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جن میں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں؟ ایسوں سے کیوں مانگتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں؟ تمہاری عقل پر کیسا پردہ پڑا ہے کہ اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ لوگ یہ سن کر خاموش ہو گئے، دل ہی دل میں شرمندہ ہوئے، کوئی جواب نہ آیا، سروں کو اوندھا کر کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے ایک جگہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں پر ہاتھ اٹھایا ہے اور بت خانے کی عزت خاک میں ملا دی۔ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ایسے گستاخ کی کیا سزا ہے؟ لوگ غصہ میں آگ بگولا تو تھے ہی، کہا بس ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، ہمارے معبودوں کا دل یوں ہی ٹھنڈا ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، آگ بھڑکائی گئی اور جب اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست اور اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ آگ کیا ہے، اللہ ہی کی تو تابع دار ہے، اسی کے حکم سے جلتی ہے اور اسی کے حکم سے جلاتی ہے۔ آگ کو حکم ہوا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ خدا کے حکم سے وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ہو گئی اور جنت کا نمونہ بن گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ کہاں تو دہکتی ہوئی آگ اور کہاں یہ مہکتا ہوا باغ۔ ارے ابراہیم علیہ السلام تو پھولوں میں بیٹھے ہیں، ان کو تو آنچ بھی نہیں لگی۔ لوگ سناٹے میں آ گئے اور بڑے سٹپٹائے کہ ماجرا کیا